دیکھو اسی میں غفلت ہے. میں بہت دفعہ لوگوں کو بتاتا ہوں, بیٹی کی شادی ہو گئی, داماد 2 نمبر نکلا. داماد کیا نکلا؟ نشئی نکلا, مارتا پیٹتا ہے, جنگلی نکلا. اب آپ اس کو ٹھیک ہونے کے لیے ایک ٹائم دے دیں کہ بیٹا تمہارے پاس ٹھیک ہونے کے لیے اتنے دن ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں 10 سال 15 سال. ایسے ہی ایک صاحب نے کیا, ان کی بیٹی کا شوہر نشہ کرتا ہے, شراب پیتا ہے, مارتا ہے, پیٹتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے 25 سے 30 سال لگا دیے اس امید پر کہ دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ بولو اللہ ٹھیک کرے گا. اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. میں نے کہا واقعتاً اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. وہ چاہے تو آپ کے داماد کو ٹھیک کر دیتا, لیکن اللہ نے کہاں لکھا ہے, کہاں کہا ہے کہ میں اس کو ٹھیک کروں گا کمبخت کو؟ کہیں اللہ نے کہا ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا ہوتا نا تو محنت کرتے رہو تو میں ٹھیک کر دوں گا. بھائی ٹھیک کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ اس کی دلیل ہے کہ اب اس کو ہٹا لو, آپ طلاق لے لو, کیونکہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو جو کام اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ہمیں کیا پتا اللہ وہ کرے گا کہ نہیں کرے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو ہم تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلہ کریں گے. بھائی 2 سال ٹھیک ہونے کے لیے بہت ہوتے ہیں, ٹھیک ہو گیا صحیح ہے, نہیں تو خلا لیا جائے گا, اس سے علیحدگی لی جائے گی. تو ان کی بچی دماغی توازن کھو بیٹھی تھی, پھر آئے تھے مشورہ لینے کے لیے کہ اللہ ٹھیک کرے گا کہ نہیں کرے گا, آپ کی کیا خیال ہے؟ میں نے کہا اللہ نے اس کو ٹھیک کیا نہیں کیا, تمہاری بچی کو اللہ نے تمہاری حماقتوں سے پاگل کر دیا ہے, اور اس کا اللہ قیامت میں تم سے حساب لے گا کہ سب اس کے ذریعہ کون بنے ہو؟ تم بنے ہو. تو خوب سمجھ لیں, اعتدال شریعت میں اسی کا نام ہے کہ جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو, اور جو چیز اختیار میں ہے اس میں کوتاہی مت کرو, جو بھی ہو جائے. قرآن کے الفاظ دیکھو, یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. کیسے زبردست الفاظ ہیں. آپ جب سفر پہ نکلتے ہیں یا کہیں لڑائی ہو, جہاد پہ نکلیں, جنگ پہ نکلیں اور مارے جائیں, تو فوراً دماغ میں آتا ہے نا کہ کاش سفر پہ نہ نکلتا ہمارا یہ دوست, ہمارا یہ بھائی, کاش سفر پہ نہ نکلتا. بچے اسکول کی وین میں بیٹھتے ہیں, اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, بسیں کھائیوں میں گرتی ہیں, ماں باپ کہتے ہیں آج میرا بچہ کہہ رہا تھا امی چھٹی کرنی ہے, کاش میں بچے کو بس میں بولو نہ بھیجتی. آپ نے ایک ڈاکٹر سے علاج کرایا, لوگ کہہ رہے ہیں یہ نہیں وہ والے ڈاکٹر سے, آپ نے کہا نہیں یہی ٹھیک ہے, علاج کرایا, بندہ مر گیا, آپ کہتے ہو کاش اس ڈاکٹر سے علاج, بولتے کیوں نہیں بھائی نہ کراتے. آپ کو میں نے سمجھایا 2 شادیاں سنت ہیں, لیکن جہاد کی نیت سے سنت ہیں. جب کرو گے تو پٹو گے لازمی, یہ ہو نہیں سکتا کہ شادی کرو اور ٹینشن نہ ہو. ایک صاحب کہنے لگے میں 2 شادیاں کر رہا ہوں, میری ایک بیوی گھر میں برتن دھوئے گی, دوسری گھر میں جھاڑو لگائے گی, کیونکہ برتن دھونے والی کے پاس جھاڑو لگانے کا ٹائم نہیں ہے. میں نے کہا میرے بھائی آپ عجائب گھر میں رکھنے کے قابل ہو, آپ میوزیم میں جاؤ, میں رابطہ کرتا ہوں, میوزیم میں بہت ساری چیزیں جن پہ گورنمنٹ ٹکٹ لے کے دکھاتی ہے, آپ سے بہتر ٹکٹ, سب سے بہتر آپ ہو جس پہ ٹکٹ بکے. کہ یہ آدمی کہہ رہا ہے میں دوسری بیوی کو اس گھر میں اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک جھاڑو لگائے گی, دوسری کیا کرے گی, برتن دھوئے گی, اور دونوں کو ایک گھر میں رکھوں گا. میں نے کہا ہوگا یہ کہ ایک سر پکڑے گی اور دوسری اس پہ چماٹے لگائے گی. تو اب آپ نے کیا کیا, بیان سن کے شادی کر لی, دوسری کرنی چاہیے, سب کو ترغیب ہے. کرنے کے بعد جب آپ پٹے, کاش میں دوسری شادی, یہ سمجھانا چاہ رہا تھا اصل میں, کاش میں دوسری شادی نہ کرتا. تو ایسے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا, قرآن نے بھی حکم دیا, اے ایمان والو یہ کافروں کا کام ہے. لو کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. آپ سفر پہ نکلے, حادثہ ہو گیا, تو کافر کہے گا کاش نہ نکلتے. آپ جہاد میں گئے, مارے گئے, گرفتار ہو گئے, پیچھے کافر کے رشتہ دار کہیں گے کاش بولو نہ ہوتا. تو اللہ کہتے ہیں لیجعل اللہ ذالک حسرۃ فی قلوبہم, یہ اللہ کافروں کو یہ جملہ کہنے کی توفیق اس لیے دیتا ہے تاکہ ان کے جو ایک غم پہنچا ہے نا, یہ غم ڈبل ہو جائے,
اس کو کفر کی دنیا میں سزا ملتی ہے. تبھی ڈپریشن کے جتنے مریض کافروں میں پائے جاتے ہیں مسلمانوں میں نہیں پائے جاتے, حالانکہ ڈپریشن کے اسباب مسلمانوں کے پاس زیادہ ہیں. 4 اسباب لے کے, استغفر اللہ, یعنی بہت سارے اسباب لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں مسلمان ڈپریشن کے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. انگریز تو ڈپریشن لیس زندگی ہے, کوئی مہنگائی ہے ان کے لحاظ سے, کوئی مہنگائی ہے وہاں پہ. ٹینشن آپ تلاش کرو گے تو سب سے مہنگی چیز ٹینشن ہے, مارکیٹ میں آپ کو ملے گی نہیں. اور یہاں سب سے سستی چیز کیا ہے؟ ٹینشن ہے. لیکن پھر بھی کافر کا غم زیادہ, مسلمان کا غم بولو کم. وجہ اس کی ہے کہ اس کو چھوٹا سا غم پہنچتا ہے تو اللہ کہتے ہیں لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ, اللہ اس کو یہ کہنے کی توفیق دیتا ہے, چاہے بزبان حال کہے یا بزبان قال کہے, چاہے زبان سے کہے یا دل میں سوچے. کہتا ہے کاش یہ نہ ہوتا تو پھر یہ ہو جاتا, اور یہ ہوتا تو پھر یہ نہ ہوتا. اب ایک غم تو یہ ہوا نا, مصیبت پہنچی, تو اللہ کہتے ہیں ایمان کی توفیق سے مسلمان پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ مسلمان کام کرنے سے پہلے تو کامیابی کے سارے اسباب اختیار کرتا ہے. کام کرنے سے پہلے کامیابی کے, لا یلدغ المؤمن من جحر مرتين, نبی نے فرمایا مسلمان ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا, کیونکہ مسلمان بہت ذہین ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہی غلطیاں بار بار دہراتا رہے. گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر, اسباب کو دیکھ کر پالیسیاں بناتا ہے. سردیوں میں برف بیچنے کا بزنس مسلمان بولتے کیوں نہیں کرتا؟ جیسے میں بتایا نا, وہ سوچتا ہے, سمجھتا ہے. جس کام کا تجربہ نہیں ہے, میں نے بتایا بیکری کھول لی, آتا واتا تھا نہیں کچھ, بیکری کھول لی, پیسہ ڈوب گیا, حالانکہ خاندان میں کوئی کیک بنانے والا نہیں گزرا, کبھی بسکٹ بننے کا عمل اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. تو یہ حماقتیں مسلمان نہیں. اگر مسلمان کر رہا ہے تو اسلام کی چھاپ نہیں لگا سکتا, اللہ پہ توکل اور اعتماد کی چھاپ نہیں لگا سکتا.